جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین اوان۔ ناظرین، آج ہم ایک ہاٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں مٹن، چکن، بیف یہ روز مرہ کی وہ خوراک ہے جو روزانہ استعمال کی جاتی ہے۔ کبھی برگر میں، کبھی شوارمے میں، کبھی کڑھائی، کبھی پلاؤ، کبھی مختلف اقسام کی یہ چیزیں بنانے میں یہ تمام جو گوشت ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ کل پرسوں اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا اور ایک فارم ہاؤس سے 1000 کلو گرام گدھے کا گوشت برآمد ہوا، اور وہ بہترین پیکنگ میں تیار گوشت تھا جو اسلام آباد اور پنڈی کے مختلف ہوٹلز میں سپلائی کیا جانا تھا۔ اور ناظرین، یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ گدھے کا گوشت پچھلے کئی سالوں سے لاہور والے پہلے کھاتے رہے ہیں، اب پنڈی اسلام آباد والے کھا رہے ہیں۔ پہلے لاہور میں یہ گدھا ٹیم پکڑی گئی تو اب یہاں سے صفایا ہو گیا ہے، اور اب یہ گدھا ٹیم اسلام آباد پنڈی کے علاقے سے پکڑی گئی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ایکسپوز ہونے کے بعد اب کسی اور علاقے کا رخ کر لیں گے، کیونکہ جن کا روزگار گدھے کے گوشت سے وابستہ ہے وہ یہ کام تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں جو عادتیں پڑ گئی ہیں نا مرغزن غذائیں کھانے کی، مزے کے تکے کباب کھانے کی، یہ عادتیں ہم نے چھوڑنی تو ہے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں گدھے کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، کبھی کتے کا گوشت کھلایا جاتا ہے، کبھی مردار جانوروں کا گوشت ہمیں کھلایا جاتا ہے، کبھی مردار مرغیوں کے گوشت کے شوارمے ہمیں کھلائے جاتے ہیں۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے ناظرین کہ یہ فوڈ اتھارٹی کیوں نہیں ایسا سسٹم بناتی کہ اس طرح کے معاملات کی روک تھام ہو سکے۔ حالانکہ پاکستان کے قانون میں، آئین میں باقاعدہ یہ چیزیں درج ہیں کہ حلال اشیاء کے فروخت کرنے پہ بھی آپ کو مختلف اتھارٹیز سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو پس پردہ رہ کر ہمیں حرام گوشت کھلائی جا رہے ہیں؟ اور ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ کئی سال تک لاہوریے کھوتا کڑھائی کھاتے رہے، ہو سکتا ہے ان میں ہم بھی شامل ہوں، کیونکہ ہم بھی ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں چلتا کھوتے کا گوشت ایکول ٹو بکرا، اگر آپ اس کو مکس کر دیں تو وہ بکرے کا گوشت بن جائے گا۔ اگر کھوتے کا گوشت آپ بڑے گوشت میں مکس کر دیں، گائے کے گوشت میں، بھینس کے گوشت میں، تو وہ اس کو سیم اس میں مکس ہو جائے گا، نہیں پتہ چلے گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 دن کا چوزا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو مشین میں ڈال دیں تو وہ پروں سمیت ہی قیمہ بن جاتا ہے اس کا۔ تو یہ جو گوشت ہے کیسے پتہ چلے گا اگر اس کو مکس کر کے آپ نے اس کا قیمہ بنا دیا اور اس قیمے کے کباب بن گئے، اس قیمے سے اور بے شمار ریسپیز بنتی ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے جو گوشت کھایا وہ حرام تھا یا حلال تھا؟ لیکن آج اس کے پس پردہ اور بھی بہت سارے حقائق ہیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق ہماری سروے ٹیم نے پتہ کروایا کہ یہ آخر کار گدھے کا گوشت ہی کیوں ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے چائنیز بزنس مین ہیں۔ چائنیز بزنس مین جو ہیں وہ سستے داموں گدھے خریدتے ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد پنڈی کے علاقے میں ایک فارم ہاؤس نہیں ہے، بے شمار فارم ہاؤس ہوں گے، پکڑا صرف ایک فارم ہاؤس گیا ہے۔ فارم ہاؤس میں باقاعدہ انہوں نے پاکستانی لوگوں کو ملازم رکھا ہوا ہے جو ان کے چارے کا بندوبست کرتے ہیں، جو ان کو ذبح کرتے ہیں، جو ان کا گوشت بناتے ہیں۔
پتہ نہیں کیا کمٹمنٹس لی ہوں گی ان سے کہ وہ باہر لوگوں کو نہیں بتاتے، یا بھاری معاوضے ان کو پے کرتے ہوں گے۔ تو ناظرین یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ گدھے کے گوشت سے تو ایک الگ کمائی آتی ہے۔ پہلے جب چائنیز نے پاکستان میں سٹارٹ کیا تھا گدھے کا گوشت، تو وہ صرف گوشت جو ہے وہ پھینک دیتے تھے، اور اس کی جو کھال ہے سنا ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اس سے کوئی میک اپ کی کچھ مصنوعات بھی بنتی ہیں، اور اس سے لیدر کے پاؤچ، بیگ، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اس کا لیدر بہت مہنگا ہے۔ پہلے تو یہ معاملہ تھا۔ جب ہمارے پاکستانی انوالو ہوئے ہوں گے الحمدللہ، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ گوشت علیحدہ بیچیں، یہ بیوقوف قوم ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، اور آپ کھال علیحدہ بیچیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کھوتے سے 4-5 قسم کی وہ مصنوعات اکٹھی کر لیتے ہیں، اور وہ بیرون ملک یعنی کہ چائنا بھجواتے ہیں۔ چائنیز اس سے کوئی پاؤڈر بھی بناتے ہیں، ان کے کوئی ہڈیوں سے، اس کے وہ میک اپ میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن ہمیں جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو آگاہ کر دیں کہ آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو پلاؤ منگوایا ہے اس میں ڈالا گیا گوشت حرام ہے کہ حلال ہے۔ آپ نے جو برگر کھایا ہے اس میں بیف برگر جو ڈالا، اس میں آپ کو کھلا دیا گیا گوشت، وہ بیف ہے یا کھوتے کا گوشت ہے۔ اس لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ گوشت وہی بہتر ہے جو بکرا، جو گائے، جو بھینس آپ نے اپنے سامنے ذبح کروائی اور اس کا گوشت اپنے سامنے بنوایا۔ باقی سب ہیر پھیر ہے۔ ہیر پھیر میں ایک شخص شامل نہیں ہے، گروہوں کے گروہ شامل ہیں۔ کھوتا کڑھائیاں کھائی جا رہی ہیں، لاہور میں بھی لوگوں نے بے شمار کھوتا کڑھائی کھائی، اور ایک وقت آیا جب ہمیں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں لوگوں نے کہا کہ لاہوریے تو کھوتا کھا جاتے ہیں۔ ایک عرصے تک ہمیں کھوتا کھلایا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روک تھام کیسے ہوگی۔ اب ناظرین جو فارم ہاؤس پکڑا گیا ہے، یہ ترنول کے علاقے میں خفیہ فارم ہاؤس تھا، اور فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا۔ لازمی بات ہے جب چھاپا مارا ہے تو وہاں سے گوشت بھی برآمد ہوا ہے، زندہ گدھے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1000 کلو گرام گوشت برآمد ہوا جس کو تلف کر دیا گیا، اور زندہ 50 گدھے برآمد ہوئے۔ اب ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بکرے کے گوشت سے کمپیریزن کرنا چاہیے یا ویڑے کے گوشت سے، یعنی جو گائے بھینس ہے ان سے کمپیریزن کرنا چاہیے۔ تو جب ہم نے اس پہ مکمل ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ 3 من کا گدھا 50,000 سے 1,00,000 میں مل جاتا ہے، اور اگر آپ کو بیمار گدھا مل جائے تو وہ 10 سے 15,000 میں بھی مل جاتا ہے۔ اب گوشت کا تو سستے ہونے سے تعلق ہے، صحت مند یا بیمار جانور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ تو جو بیمار گدھے ہیں میرا خیال ہے میکسیمم تو وہی گوشت کھلایا جاتا ہوگا ہمیں مکس کر کے، کیونکہ جو مٹن ہے وہ پاکستان میں سب سے مہنگا ہے، اور جو بیف ہے وہ بھی گدھے کے گوشت سے 3-4 گنا زیادہ پرائس کے اوپر وہ مہنگا ہے۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق بڑے گوشت میں بھی اس کو مکس کر کے بیچا جا رہا ہے، چھوٹے گوشت میں بھی مکس کر کے بیچا جا رہا ہے، اور یہاں تو یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں مردار مرغیاں، ان کا ایک الگ سے ریٹ ہے، یعنی اگر مرغی کا گوشت 700 روپے کلو ہے تو جو مری ہوئی مرغیاں ہیں نا وہ 100 روپے کلو ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہو تو جو فارم ہاؤس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں مرغیاں پالتے ہیں ان کو شیڈ، کنٹرول شیڈ کہتے ہیں، کنٹرول شیڈ کا کبھی دورہ کریں، اگر اس میں 10,000 مرغیاں ہیں نا تو آپ کو روزانہ 100، 150، 200 مرغی جو ہے نا وہ مردہ اٹھانی پڑتی وہاں سے، اور جو مردہ مرغیاں ہیں ان کے لیے علیحدہ گاڑیاں ہیں، اور ان کے لیے سپلائی بڑی کمیٹڈ سپلائی ہے۔ مردہ مرغیاں لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، حیدرآباد،
پوش ایریاز جہاں پہ شوارما برگر بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور پیزا کھایا جاتا ہے، یہ مردار مرغیوں کا گوشت ان دکانوں پہ سستے داموں زندہ مرغیاں بیچی جاتی ہیں اور ان کو یہ کم از کم 5 سے 6 گنا سستا گوشت فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیلیں کی ہوئی ہیں سستا گوشت ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین، روک تھام کوئی نہیں ہے، پاکستان میں قانون کوئی نہیں ہے، قانون ہونا چاہیے، سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے، سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی انہوں نے FIR درج کر لی ہے اس چائنیز کے خلاف، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ملازم ہے اور جو اس فارم ہاؤس کا مالک ہے وہ چائنا میں رہتا ہے۔ اب کہاں سے چائنا سے اس کو پکڑ کے لائیں گے؟ پکڑ بھی لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اس پہ چھوٹی موٹی سزا ہوگی، بلکہ سزا تو ہوگی ہی نہیں، ضمانت ہو جائے گی پہلے 1 ہفتے میں۔ ماشاءاللہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، کسی اچھے وکیل کو ہائر کریں، فیس دیں اور آپ کا بندہ 2-3 دن میں باہر، اور پھر مردار گوشت کا کام چلتا رہے گا۔ ہم اسی طرح مرغ پلاؤ کھاتے رہیں گے، ہم کڑھائیاں کھاتے رہیں گے، ہم شمواری کڑھائیاں کھاتے رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں۔ سب سے زیادہ لمحہ فکریہ ناظرین یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈرز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک قانون اپنا راستہ نہیں بنائے گا، سخت سے سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی، ہم ان مافیاز پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے پوری فہرست ہے، یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کچھ بڑے بڑے ہاتھ بھی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بندے پکڑے گئے، گوشت پکڑا گیا، زندہ جانور پکڑے گئے، FIR درج ہو گئی، پتہ نہیں چل سکا کہ کس کس ہوٹل پہ یہ گوشت سپلائی کیا جاتا تھا تاکہ ان کو بھی پکڑا جائے۔ ہوٹل مالکان کے خلاف بھی ایک ایک الگ پرچہ ہونا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر مردہ جانوروں کا گوشت انسانوں کو کھلا رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین اوان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا، اور ہمیشہ گوشت اپنے سامنے بنوا کر اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ یہ جو ہوٹلوں سے ہم کھانے کھاتے ہیں نا، یہ اللہ کا آسرا ہی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد گلی محلے میں چوکس ہو کر آواز بلند کریں، 15 پہ کال کر دیں کہ جی یہاں یہ ناجائز کاروبار ہو رہا ہے، مردہ جانوروں کو لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ آج تک کے لیے تو ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین اوان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔